اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ من کفر باللہ جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، من بعد ایمان ہی اس پر ایمان لانے کے بعد، الا مگر من وہ شخص اکرہا جس کو مجبور کر دیا گیا، وقلبہ اور دل اس کا مطمئن بالایمان مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، ولیکن من شرح بالکفر صدرا اور لیکن وہ شخص جس نے کھول دیا کفر کے لیے صدرا سینہ، فعلیہم پس ایسے ہی لوگوں پر غضب من اللہ غضب ہے اللہ کی طرف سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ ذَلِكَ یہ اس لیے ہے، بِأَنَّهُمْ کہ بے شک وہ لوگ استحب الحیات الدنیا انہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ آخرت کے مقابلے میں، وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی لا يهدي القوم الكافرین نہیں ہدایت دیتے کافر قوم کو۔ اولئک الذین وہی لوگ ہیں، طبع اللہ کہ مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وسمعہم اور ان کے کانوں پر، وابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون اور وہی لوگ ہیں غافل۔ لا جرم یقیناً انہم فی الآخرہ بے شک وہ لوگ آخرت میں، ہم الخاسرون وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ثم ان ربک پھر بے شک تیرا پروردگار، للذین ہاجرون لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا بعد اس کے کہ وہ جو فتنے میں ڈالے گئے، ثم جاہدوا پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا اور صبر کیا، ان ربک من بعدها بے شک تیرا پروردگار اس کے بعد لغفور الرحیم البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں اللہ تعالی نے مسئلہ ارتداد اور مسئلہ اکراہ بیان کیا ہے۔ ارتداد کا مطلب ہے کہ کسی شخص کا ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا، اس کو مرتد کہا جاتا ہے کہ جو دین اسلام سے پھر جائے وہ مرتد ہے۔ ایک ہوتا کافر جو شروع سے ہی کفر پر ہے، کافر ماحول میں پیدا ہوا، اسی میں پلا پوسا، اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ ایک ہے کہ جس شخص نے ایمان قبول کیا یا مسلمان ماحول میں پیدا ہوا، اس کی پیدائش اسلام پر ہوئی اور اسلام کے ماحول میں رہا، اور بعد میں کفر میں چلا گیا، اس نے کفر اختیار کیا، اس کو اصطلاح میں مرتد کہا جاتا ہے۔
اور اس کی سزا بہت سخت ہے، اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے، قید میں ڈال دیا جائے، اور اس کو اسلام کے بارے میں جو شکوک شبہات اس کے اندر پیدا ہوئے ان کا ازالہ کیا جائے، پھر بھی یہ اگر دین اسلام پہ نہ آئے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ مرتد کی شرعی سزا ہے۔ اور اس کے بارے فرمان من کفر باللہ، جس نے کفر کیا اللہ کی ذات کے ساتھ، من بعد ایمان ہی، اس پر ایمان لانے کے بعد، یعنی مرتد ہو گیا اور دل سے اس نے کفر کو قبول کر لیا اور عقیدہ کفر پہ آ گیا، یہ شخص مرتد ہے۔ الا من، اب یہاں سے مسئلہ اکراہ کا بیان ہوتا ہے، مجبور آدمی، مگر وہ شخص اکرہا جس کو مجبور کر دیا گیا کفر کا کلمہ کہنے پہ، وقلب، جبکہ اس کا دل مطمئن بالایمان، مطمئن ہے ایمان پر۔ یہ مسئلہ اکراہ ہے کہ ایک شخص ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اور اس کو کافروں نے پکڑ لیا اور اس کو ہم مجبور کرتے ہیں کہ وہ کفر اختیار کرے، تو اب اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ پہلے تو اکراہ اور جبر کی تعریف سمجھیں کہ اکراہ اور جبر کیا ہوتا ہے، کب کسی شخص کو مجبور آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی قوت نافذہ حکومت کی شکل میں یا کسی گروہ، جتھے اور جماعت کی شکل میں قوت نافذہ ہو، یعنی وہ حکومت ہو یا کچھ لوگ ہوں، گروہ ہو، ان کے پاس طاقت ہو، اور وہ طاقت اتنی ہو کہ وہ اپنے کہے کو نافذ کر سکے، جو وہ زبان سے کہیں ایسا کر گزرے، یہ طاقت ان کے پاس ہو، تو ایسی قوت نافذہ حکومت یا کوئی جماعت اور گروہ کسی مسلمان کو مجبور کرے اور اس کو دھمکی دے کہ تم کفر کا کلمہ کہو، کفر اختیار کرو، اگر تم کفر نہیں کہو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یا اس کو دھمکی دیں کہ ہم تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے، تمہاری ٹانگیں کاٹ دیں گے، تمہاری آنکھ نکال دیں گے، زبان کاٹ دیں گے، تو ایسی قتل کی دھمکی ہو یا کسی عضو کے کاٹ دینے کے، ضائع کر دینے کی دھمکی ہو، تو یہ اکراہ اور مجبوری ہے۔ لیکن اگر وہ دھمکی دیں کہ ہم تمہارا مال چھین لیں گے، تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، تمہیں قید میں ڈال دیں گے، عمر قید تمہیں دے دیں گے، تو یہ جبر نہیں ہے، ایسی صورت میں کلمہ کفر نہ کہ جبر قتل کی دھمکی ہو اس طاقت کی طرف سے، یا کسی عضو کے ضائع کر دینے کی دھمکی ہو، تو پھر ایسی صورت میں کسی مسلمان کے لیے ایک گنجائش ہے کہ وہ کفر زبان سے بول کر اپنی جان بچا لے، اپنے کسی عضو کی حفاظت کر لے، یہ اس کو اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر وہ مسلمان عزیمت پہ چلے، ڈٹ جائے اور اس کے باوجود کفر کا کلمہ نہ کہ اور جان دے دے، شہید ہو جائے، تو یہ ایک عظمت کا راستہ ہے، عزیمت کا راستہ ہے۔ تو اکراہ کا مجبوری کی حالت میں کفر کہنا اور کسی کا مجبوری میں بھی کفر نہ کہنا اور شہادت کو لے لینا، یہ دونوں تذکرے صحابہ کے موجود ہیں۔ اسی لیے کہا ہے مفسرین نے، یہ آیت حضرت عمار اور ان کے خاندان، والد والدہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ان کے باپ یاسر تھے، والدہ حضرت سمیہ تھی، اور یہ مکہ معظمہ میں معروف کرانہ تھا اسلام میں، شروع دور میں اسلام میں آئی ہے، اور ان کو کفار نے بڑی اذیتیں دی۔ ایک دن ایسا ہوا، ان کو پکڑ لیا، کافروں نے گھیر لیا،
تینوں کو ماں بیٹا اور باپ، اور ان کو مجبور کرنے لگے۔ پہلے حضرت یاسر کو انہوں نے پکڑا اور کہا کہ کلمہ کفر کہو۔ ابو جہل اس وقت قریش کا سردار تھا، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ابو جہل نے یہ کیا کہ سلاخ آگ میں گرم کی تھی اور حضرت یاسر کی ایک آنکھ میں گرم سلاخ پھیر دی، جس سے ان کی آنکھ ضائع ہوگی اور شدید تکلیف۔ پھر کہا اگر تم ایمان چھوڑ دیتے ہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ یہ دوسری سلاخ بھی تمہاری دوسری آنکھ میں۔ آپ نے انکار کیا تو دوسری آنکھ کو بھی انہوں نے سلاخ گرم لوہے کی ڈال کر پھیر کر اس کو بھی ضائع کر دیا۔ آپ تڑپنے لگے تکلیف کی شدت سے، اور پھر اسی طرح ظلم کرتے کرتے حضرت یاسر کو شہید کر دیا۔ اور یہ ماں بیٹا دونوں کھڑے دیکھ رہے، حضرت سمیہ اور عمار بھی۔ پھر حضرت سمیہ کو پکڑا، کہا ایمان چھوڑ دے۔ کہنے لگی کہ ایمان نہیں چھوڑ سکتی، عورت ذات ہو کر اتنی مضبوطی۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک ٹانگ حضرت سمیہ کی ایک اونٹ سے باندھی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھی، اور ان کو مخالف سمتوں میں کھڑا کر دیا اور ان کو چلایا، اور ان کی ٹانگوں کے درمیان ابو جہل نے برچھا مار کر ان کو چیر کے 2 حصے حضرت سمیہ کی کر دیے۔ اور پھر عمار سامنے کھڑے تھے۔ اب کہا تم اگر کفر اختیار کرتے ہو، ایمان کو چھوڑتے ہو تو تمہاری جان بخشی ہو جائے گی، ورنہ تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو حضرت عمار نے جو انہوں نے کلمہ کفر کہا وہ کہہ دیا اور جان بچا لی۔ اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ عمار کافر ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا، عمار کے رگ و پے میں ایمان سرایت کر چکا ہوا ہے اور اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ ایمان کبھی کفر کو اختیار، عمار کفر کو اختیار نہیں کر سکتا۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمار بھی حضور کی خدمت میں حاضر، رو رہے تھے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ میں کافر ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ یوں کافروں نے باپ کو بھی ماں کو بھی شہید کر دیا اور مجھے کہا تو میں نے جان بچا لی اور یہ کفر کا کلمہ زبان سے کہہ دیا۔ حضور نے فرمایا جب تم یہ کلمہ کفر کا بول رہے تھے تو تمہارے دل کی کیا کیفیت تھی؟ فرمایا دل کفر کو پسند کسی طور پہ نہیں کر رہا تھا اور ایمان پر دل 100% مطمئن تھا۔ فرمایا کوئی فرق نہیں پڑا تمہارے ایمان پہ اور تمہارا ایمان مضبوط ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی یہی کہا الا من اکرہ، مگر وہ جس کو مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن، اور اس کا دل ایمان پر بالکل مطمئن ہے۔ ولکن من شرح بالکفر، اور اصل مرتد وہ ہے جس نے کھول دیا کفر کے لیے صدرن اپنا سینہ، یعنی کھل کر کے کفر بولا، اس کا دل بھی کفر کو قبول کر گیا، دل ایمان سے پھر گیا، یہ اصل مرتد ہے۔ فعلیہم غضب من اللہ، پس ان پر غضب ہے اللہ کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، صحابہ کے 20 سینکڑوں واقعات ہیں کہ جانیں دے دیں لیکن دین اور ایمان سے پھرے نہیں ہیں۔ جیسے حضرت خبیب ابن عدی کا بھی واقعہ ہے، حبیب ابن زید، عبداللہ ابن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ، بڑے نام ہے صحابہ کے، حضرت بلال، حضرت خبیب، ان خباب ابن عرت، ان کے بڑے واقعات ہیں، بڑے مظالم برداشت کے لیکن ایمان نہیں چھوڑا، عظیمت کا راستہ اختیار کیا۔ خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کافروں کی قید میں چلے گئے اور کافر ان کو مکہ میں لے گئے، مکہ والوں نے ان سے خریدا کیونکہ بدر میں ان کے ہاتھوں کافروں کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے، وہ بدلہ لینا چاہتے تھے۔ تو اس وقت کفار کی قیادت حضرت ابو سفیان کر رہے تھے، ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ تو انہوں نے خبیب سے کہا خبیب تمہاری جان بچ سکتی ہے اگر تم یہ کلمہ کہہ دو کہ میری جگہ محمد کو قتل کر دو اور میری جان بخش دو۔ تو حضرت خبیب نے کہا ابو سفیان پھر بولو، کیا کہا؟ کہا کہ تم یوں کہو
کہ میری جگہ محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قتل کر دیے جائیں اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت خبیب نے کہا کہ یہ بات تو بڑے دور کی ہے، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، آپ کی اس تکلیف کو بھی میں برداشت نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ میں وہ بات کہوں جو تم کہہ رہے ہو، میری جان چلی جائے لیکن میں یہ کلمہ زبان سے نہیں کہہ سکتا۔ تو خبیب کو انہوں نے اذیت دے دے کر شہید کر دیا، لیکن زبان سے ایسا کلمہ نہیں نکال سکے۔ حبیب ابن زید مسلمہ کذاب کی قید میں چلے گئے اور مسلمہ کذاب نے ان کو پکڑا اور کہا کہ تم محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ تو پھر اس نے کہا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں بھی ان کے بعد نبی اور رسول ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے کان بہرے ہیں، میں نہیں سنتا۔ اس نے کہا اچھا پہلی بات سنی اور دوسری نہیں سنتے؟ فرمایا وہ میرے عقیدے کی بات ہے، وہ میں نے سن لی، لیکن یہ دوسری بات تمہاری نبوت کی یہ نہیں میں سن سکتا، چونکہ اسلام کا عقیدہ ہے حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا، جو نبی بننے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور اس کو ماننے والا کافر اور مرتد ہے۔ تو ابو مسلمہ کذاب اس نے ان کو اذیت دی اور سخت ترین اذیتیں دے کر حضرت خبیب کو حبیب ابن زید کو شہید کیا۔ ہاتھ تھوڑا سا کاٹا، کہا میری نبوت کو مان لو، نہیں ماننے، پھر اور کاٹا یہاں تک کہ پورا بازو کاٹ دیا، پھر بھی نہیں مانے، پھر ٹانگ کاٹی، تھوڑی سی ٹانگ کاٹی، پھر تھوڑی سی، یہاں تک کہ ساری ٹانگیں کاٹ دی، لیکن حضرت حبیب ابن زید مجال ہے کہ ایمان سے پھریں، یہاں تک کہ سینے میں برچھا مار کر انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ تو اتنی عظیمت والے لوگ بھی تھے، لیکن جو شخص وہ جان بچانے کے لیے مجبوراً کلمہ کفر کہے تو اس کی اجازت ہے اس کو۔ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا، تو جو مرتد ہو جائیں ان کے لیے اللہ کا غضب عذاب عظیم اس لیے کہ بے شک انہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو الآخر آخرت کے مقابلے میں، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیتے جبرن القوم الکافرین کافر لوگوں کو، ہاں جن کے دلوں میں طلب ایمان کی آ جائے تو اللہ ان کافروں کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں۔ اولئک الذین طبع اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وسمعہم اور ان کے کانوں پر، دلوں پر مہر لگا دی کہ اب ایمان کو سمجھتے نہیں، کانوں پر مہر ہو گئی کا مطلب کہ اب وہ حق سنتے نہیں، وابصارہم اور ان کی آنکھوں پر مہر کر دی کہ اب آنکھوں سے حق کے دلائل کو دیکھتے نہیں، واولئک هم الغافلون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں اللہ کی ذات سے، لا جرم یقیناً انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، بے شک یہ لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جنہوں نے دنیا کے اندر دنیا کو ترجیح دے کر آخرت کو برباد کیا تو ان کی آخرت خسارے والی ہوگی۔ ثم ان ربک، پھر بے شک تیرا رب، للذین ہاجروا، ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ وہ فتنوں میں ڈالے گئے، اذیتوں میں مبتلا کیے گئے، مظالم ان پہ ڈھائے گئے، ثم جاہدوا، پھر بھی ایمان پر ڈٹے رہے، ایمان کے غلبے کے لیے انہوں نے جہاد کیا، وصبر، اور اس جہاد میں آنے والے مصائب پر انہوں نے صبر کیا، ان ربک من بعدہا، تو بے شک تیرا پروردگار اس کے بعد لغفور الرحیم، البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جنہوں نے دین اسلام کے لیے خوب محنتیں کی، اپنے آپ کو کھپایا، تو ان کے سے اگر کوئی لغزش خطا بھی ہو جائے تو اللہ لغفور الرحیم، البتہ بخشنے والا مہربان ہے، ان کی ہلکی پھلکی لغزشوں کو اللہ معاف کر دیں گے، ان سے درگزر فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا